اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ آپ کو سنائیں گے کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم کے ذریعے ایک شریف اور نیک عورت کو زنا کی سزا سے پاک کیا۔ دوستو، علماء لکھتے ہیں کہ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ کی فوج کے ایک سپاہی نے، جس کا نام ہیثم تھا، عرب کے ایک شریف قبیلے کی ایک نوجوان خوبصورت اور پاک دامن لڑکی سے نکاح کیا۔ لیکن نکاح کرنے کے بعد ہیثم کی زوجہ نے 9 مہینے میں بچہ پیدا کرنے کی بجائے محض 6 مہینوں میں ہی ایک نومولود بچہ پیدا کر دیا۔ جب ہیثم نے یہ دیکھا کہ اس کی زوجہ نے تو صرف 9 مہینے میں بچہ پیدا کرنے کی بجائے محض 6 مہینے میں ہی ایک بچہ پیدا کر دیا ہے تو ہیثم کا وجود کانپ اٹھا اور ہیثم غصے کے مارے اپنی زوجہ پر چلا چلا کر بدکاری کا الزام لگانے لگا، جس پر ہیثم کی زوجہ نے اس سے کہا کہ اے ہیثم، وہ اللہ کے جس نے اس نومولود بچے کو میرے پیٹ میں 6 مہینے تک زندہ رکھا، وہ اللہ تعالیٰ اس بات کا مکمل گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں ہے، کیونکہ یہ عورت نیک دامن اور شریف تھی اور اس نے آج تک کسی کے ساتھ بھی زنا نہیں کیا تھا، اس لیے یہ جانتی تھی کہ یہ بچہ میرے ہی شوہر کا ہے۔ جب میں نے کسی کے ساتھ زنا نہیں کیا تو یہ بچہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کہنے لگی، یہ بچہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ تمہارا ہی بچہ ہے۔ جب ہیثم نے اپنی زوجہ کی یہ بات سنی تو ہیثم کو اپنی زوجہ کی اس بات پر یقین نہ آیا اور وہ مسلسل اپنی زوجہ پر بدکاری کا الزام لگاتا رہا۔ بالآخر ہیثم اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی زوجہ کو لے کر حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچا اور پریشانی کے عالم میں رو رو کر کہنے لگا، اے خلیفۃ المسلمین، میں آپ کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ میں نے آج سے 6 مہینے پہلے اس خاتون سے نکاح کیا تھا، لیکن نکاح کرنے کے صرف اور صرف 6 مہینوں کے بعد ہی اس خاتون نے ایک نومولود بچے کو جنم دیا ہے۔ میں اس بات کو لے کر بہت پریشان ہوں کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ میری زوجہ میرے بچے کو 9 مہینے میں پیدا کرنے کی بجائے صرف اور صرف 6 مہینے میں پیدا کر دے۔ اے خلیفۃ المسلمین، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، لہٰذا آپ میری اس پریشانی کو حل کریں کہ آخر یہ بچہ میرا ہے یا پھر کسی اور کا۔ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارا معاملہ سنتے ہی ہیثم کی زوجہ سے پوچھا، اے ہیثم کی زوجہ، یہ بات جو تیرا شوہر مجھے بتا رہا ہے کہ تو نے اس بچے کو 9 مہینے میں پیدا نہیں کیا بلکہ اس بچے کو 6 مہینے میں پیدا کیا ہے، تو کیا یہ بات سچ ہے یا پھر جھوٹ ہے؟ تو اس سوال پر ہیثم کی زوجہ نے نہایت ہی ادب اور احترام سے کہا، اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، یقیناً میرے شوہر نے آپ سے جو کچھ بھی کہا ہے وہ بالکل ہی سچ ہے کہ میں نے اپنے اس بچے کو 6 مہینے میں ہی پیدا کیا ہے، لیکن اے خلیفۃ المسلمین، اللہ اس بات کا مکمل گواہ ہے کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ میرے ہی شوہر یعنی ہیثم کا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سرزمین عرب میں اسلام سے پہلے کئی جاہلانہ رسومات رائج تھیں۔ ان میں سے ایک جاہلانہ رسم یہ بھی تھی کہ عرب کے لوگوں کا ایک یہ اصول تھا کہ اگر کسی خاتون کے ہاں 6 مہینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا، یعنی اگر کوئی بچہ 9 مہینوں کی بجائے 6 مہینوں میں پیدا ہوتا، تو عرب کے لوگ اس بچے کو اس کی ماں کے ساتھ ہی زندہ زمین میں دفنا دیتے۔
دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت سے فرمانے لگے، اے عورت، کیا تجھے معلوم نہیں کہ عرب کے لوگوں کے ہاں صدیوں سے یہ اصول چلتا آ رہا ہے کہ اگر کسی خاتون کے ہاں 6 مہینے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو عرب کے لوگ اس بچے کو حلال زیادہ نہیں بلکہ حرام مانتے ہیں۔ لیکن اے خاتون، اب عرب کے لوگوں کی ان روایات سے بہت بلند اللہ کا قرآن اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ اب اگر تم اللہ کے قرآن یا پھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذیشان سے اس بات کو ثابت کر سکو کہ صرف 9 مہینے میں نہیں بلکہ 6 مہینے میں بھی حلال زادہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت بے گناہ ثابت کر کے رہا کر دوں گا۔ لیکن اے خاتون، اگر تم اس بات کو ثابت نہ کر سکی تو میں خلیفۃ المسلمین ہونے کے ناطے یہ حکم جاری کرتا ہوں کہ تمہیں زنا کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفن کر کے تمہارے منہ پر اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک تم ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ بس جیسے ہی اس خاتون نے حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حکم سنا تو یہ خاتون دربار میں سب کے سامنے چیخ چیخ کر رونے لگی اور زمین پہ گر کر فریاد کرنے لگی اور یہ کہنے لگی، اے خلیفۃ المسلمین، میرے پاس تو کوئی بھی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس دلیل سے میں یہ بات ثابت کر سکوں کہ 9 مہینے کی بجائے 6 مہینوں میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اے خلیفۃ المسلمین، اگر آپ مجھ بے گناہ خاتون کو سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دے گا کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے ہی شوہر ہیثم کا بچہ ہے اور یہ بچہ بالکل حلال زادہ ہے۔ بس اس خاتون کا یہی کہنا تھا کہ سپاہی اس خاتون کو مدینے کی گلیوں اور بازاروں میں لے جا کر یہ اعلان کرنے لگے، اے لوگو، اس خاتون نے 6 مہینے میں ایک بچہ پیدا کیا ہے، لہذا خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق اس خاتون کو زنا کی سزا کے طور پر سینے تک زمین میں دفن کر کے اس کے منہ پر اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے جب تک یہ خاتون ان پتھروں سے ہلاک نہ ہو جائے۔ لہٰذا اے لوگو، اس خاتون سے عبرت حاصل کرو تاکہ تم سب لوگ بھی بدکاری اور بے حیائی جیسے گناہوں سے دور رہ سکو۔ بس جیسے ہی سپاہیوں کا یہ اعلان حضرت امام علی ابن ابی طالب نے سنا تو آپ فوراً اس خاتون کو لے کر حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچے اور دربار میں پہنچتے ہی آپ فرمانے لگے، اے جناب عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس بے گناہ خاتون کو سزا دے کر قرآن میں موجود اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے قرآن کے مطابق انسان کا بچہ صرف 9 مہینے میں نہیں بلکہ 6 مہینوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ دوستو، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو واقعہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ واقعہ 100% ایک سچا واقعہ ہے، کیونکہ اس واقعے کا ذکر آج سے تقریباً 1000 سال سے بھی زائد پہلے لکھی گئی احادیث کی معتبر ترین کتابیں جیسا کہ موطا امام مالک کی حدیث نمبر 1531، مصنف عبد الرزاق کی حدیث نمبر 13443 اور 13444، سنن الکبریٰ للبہیقی کی حدیث نمبر 15549 اور 15551 میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ کتاب الارشاد اور کتاب الارشاد کے علاوہ بہار الانوار میں تو کئی جگہوں پر اس واقعے کا ذکر صاف صاف موجود ہے۔ احادیث کی معتبر تارین کتابوں کے علاوہ قرآن کی سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر اور تفہیم القرآن میں بھی یہ واقعہ واضح طور پر موجود ہے۔
دوستو یہ سب بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ یہ جان سکیں کہ یہ واقعہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں بلکہ سچا اسلامی واقعہ ہے، اور ہم اس کو قرآن و حدیث سے بیان کر رہے ہیں، نہ کہ کسی تاریخ کی کتاب سے۔ بس پھر جیسے ہی حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام علی ابن ابی طالب سے یہ سنا کہ قرآن کے مطابق تو صرف 9 مہینوں میں نہیں بلکہ صرف 6 مہینوں میں بھی حلال بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو آپ حیران ہو کر کہنے لگے، اے جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھتے تو ہماری زندگی گزر چکی ہے، لیکن سارے کے سارے قرآن میں نے تو آج تک کہیں پر بھی یہ نہیں پڑھا کہ انسان کا بچہ صرف اور صرف 6 مہینوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اے جناب علی ابن ابی طالب، اگر آپ نے قرآن سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ انسان کا بچہ صرف 6 مہینوں میں پیدا ہو سکتا ہے، تو میں ابھی اس عورت کو، اس خاتون کو بے گناہ ثابت کر کے رہا کر دوں گا۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب فرمانے لگے، اے جناب عمر، تو پھر آپ دھیان سے سنیں کہ اللہ رب العزت اپنے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 اور سورۃ اللقمان کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو مائیں دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہتی ہیں تو وہ مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال یعنی 24 مہینے تک دودھ پلائیں۔ دوستو قرآن کی اس آیت میں یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سالوں تک دودھ پلائیں، تو یاد رہے کہ 2 سال 24 مہینوں کے برابر ہوتے ہیں، کیونکہ 1 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور 2 سالوں میں 24 مہینے ہوئے۔ لہٰذا اس ویڈیو میں آگے جو بھی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی، تو ان باتوں کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کو اس بات کو یاد رکھنا ہوگا کہ قرآن کی ان 2 آیات کے مطابق اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو ماں اپنے بچے کو 2 سالوں تک دودھ پلائے۔ اسی طرح قرآن کی ان دونوں آیات کو پڑھنے کے بعد حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 15 کو پڑھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اس کی ماں نے بہت ہی تکلیف کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر بہت ہی تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا، اور انسان کے بچے کی حمل کا زمانہ اور دودھ پلانے کا وقت 30 مہینے تک ہے۔ دوستو اس آیت میں حمل کے زمانے کا ذکر ہوا ہے، تو یاد رکھیں کہ حمل کا زمانہ یا پھر حمل کا وقت اس وقت کو کہتے ہیں کہ جو وقت ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی اس آیت میں 2 زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک حمل کا زمانہ اور دوسرا بچے کو دودھ پلانے کا زمانہ ہے، اور ان دونوں زمانوں کا وقت 30 مہینے تک ہے۔ دوستو یاد رہے کہ قرآن پاک میں ہمیں یہاں پر ایک فارمولہ بتایا گیا ہے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ حمل کا زمانہ جمع بچے کو دودھ پلانے کا زمانہ 30 مہینوں کے برابر ہے۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 اور سورۃ اللقمان آیت نمبر 14 کے مطابق بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے تک ہے، لیکن دوستو اب پیچھے رہ جاتا ہے حمل کا زمانہ۔ تو یاد رہے کہ حمل کے زمانے کی مدت سارے کے سارے قرآن میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا چونکہ حمل کے زمانے کی مدت پورے قرآن میں موجود نہیں ہے، تو حمل کے زمانے کی مدت کو جاننے کے لیے ہمیں دودھ پلانے کی مدت یعنی 24 مہینوں میں اتنے مہینے جمع کرنے ہوں گے کہ وہ مہینے 30 مہینوں کے برابر ہو جائیں۔ لہٰذا اگر ہم دودھ پلانے کے 24 مہینوں میں 6 مہینے جمع کرتے ہیں تو یہ پورے 30 مہینے بنتے ہیں۔ دربار میں موجود سب لوگوں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ علم دیکھا
تو سب لوگ حیران رہ گئے اور دربار میں ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں، جبکہ دوسری طرف جیسے ہی حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ حضرت امام علی ابن ابی طالب نے تو واضح طور پر قرآن کی ان آیات سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ صرف 9 مہینے میں نہیں بلکہ 6 مہینوں میں بھی حلال بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر آپ نے سب سے پہلے اس بے گناہ خاتون کو رہا کیا اور پھر آپ دربار میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے یہ کہنے لگے، اے علی، اگر آج تو نہ ہوتا تو میں عمر ہلاک ہو جاتا، پھر آج میں اس بے گناہ خاتون کو سزا دے کر قتل کر دیتا تو یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے وہی سزا دیتا جو سزا ایک قاتل کو دی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اے علی، تو نے مجھ عمر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا ہے۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر آپ بھرے دربار میں بآواز بلند فرمانے لگے، اے لوگو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، بے شک علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔